الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت بكثرة المضامير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، معصوم بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو ان فتنوں کے بارے میں پیشین گوئی دی تھی جو فتنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی رونما ہوئے، اور ان فتنوں کا پھر قیامت کے قریب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ پیشین گوئی دی کہ قیامت کے قریب ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے، ظاہر ہوں گے کہ ان کو دیکھ کر معلوم ہوگا کہ قیامت قریب۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے بارے میں پیشین گوئی بھی دی، پوری امت مسلمہ کو آگاہ بھی فرمایا اور ان سے بچنے کا طریقہ بھی بتلایا، اور اگر ان سے کوئی نہیں بچتا ہے، نہیں ان سے پرہیز کرے گا، نہیں ان کو فتنہ جانے گا، ان کو فتنوں کی نظروں سے نہیں دیکھے گا، تو پھر میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت عذاب کی وعیدیں بھی سنائی۔ قیامت کے قریب میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک پیشین گوئی دی کہ ایک فتنہ رونما ہوگا، ایک فتنہ ظاہر ہوگا کہ لوگ نماز کو لاپرواہی سے چھوڑنے لگیں گے، لوگ نماز چھوڑیں گے لیکن کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی غم اور فکر نہیں ہوگا۔ تو یہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ نمازوں میں غفلت برتنے لگے، جب لوگ نمازوں کو لاپرواہی سے چھوڑنے لگے، تو یاد رکھنا، اور میری پیشین گوئی کو یاد رکھنا کہ قیامت قریب، قیامت کا وقت اور قیامت کی ہولنا کی میرے اور آپ کے قریب ہے، اور قیامت عن قریب ہی آنے والی۔ یہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس فتنے سے آگاہ فرمایا۔ دوسرا فتنہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ امانتوں میں خیانت کرنے لگیں گے، لوگوں کے پاس امانتیں رکھی جائیں گی، لوگوں کے پاس کوئی رقم، کوئی چیز امانت سمجھ کے رکھی جائے گی، لیکن لوگ اس چیز میں، اس رقم میں کیا کرنے لگیں گے؟ خیانت کرنے لگیں گے۔ تو جب لوگ امانت میں خیانت کرنے لگے تو یاد رکھنا کیا ہے؟ یہ قیامت کے قریب کا فتنہ۔ آپ اس بات کو اپنے ذہنوں میں
دوڑانا کہ یہی بات میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1450 سال پہلے صحابہ کی مجلس قائم کر کے ارشاد اور بیان فرمائی تھی کہ جب لوگ امانت میں خیانت کرنے لگیں گے تو کیا کر لینا، سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور پوری امت کو ایک اور فتنہ بتلایا کہ لوگ ظالم بن جائیں گے، لوگوں میں قتل و قتال عام ہو جائے گا، ناحق لوگوں کا قتل کیا جائے گا۔ تو جب قتل و قتال عام ہو جائے، ظلم عام ہو جائے، لوگ ظالم اور جابر بن جائے، لوگ غریبوں کو ستانے لگے، لوگ کمزوروں کو ستانے لگے اور ان پر اپنا سکہ جمانے لگے اور مصیبتوں کے اور پریشانیوں کے پہاڑ توڑنے لگے، تو یاد رکھنا یہ بھی ایک قیامت کے قریب فتنہ ظاہر ہوگا، اور اس فتنے سے آپ سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ یہ فتنہ وہی ہے جس کو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے صحابہ کی مجلس میں بیان فرمایا تھا اور مجھے اور آپ کو آگاہ فرمایا تھا۔ ایک اور فتنہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سود عام ہو جائے، لوگوں کی تجارتوں میں، کاروبار میں، کام کاج میں، گھر کے کام اور ضرورتوں میں سود اس طرح عام ہو جائے گا جس طرح کے لوگ اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ہر ایک ضرورت میں، ہر ایک کاروبار اور تجارت میں سود عام ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا جب سود عام ہو جائے، لوگوں کے کاروبار سود سے چلنے لگے، لوگوں کی تجارتیں سود سے چلنے لگے، لوگوں کے گھر کا خرچہ اور اس گھر کی ضرورتیں اور اشیاء سے پوری ہونے لگے، سود سے پوری ہونے لگے، تو یاد رکھنا یہ بھی کیا ہے، ایک فتنہ ہوگا۔ اور فتنہ کب ظاہر ہوگا؟ قیامت کے قریب یہ فتنہ ظاہر ہوگا۔ ایک فتنہ میرا اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے بارے میں مجھے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فتنہ قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اور وہ فتنہ کون سا ہوگا؟ وہ فتنہ ناچ اور گانے کا فتنہ ہوگا۔ کائے کا ہوگا؟ ناچ اور گانا عام ہو جائے، لوگ ناچنے والی لگائیوں کو لا کر، لڑکیوں کو لا کر اپنے گھروں میں نچائیں گے، اپنے اسٹیجوں پر نچائیں گے، لوگ ناچ اور گانے کی محفلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اسٹیج سجے گا اور اس پر میرا اور آپ کا نوجوان بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، اس مہارت کو، اس فن کو حاصل کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دے گا، لیکن وہ کیا سوچے گا کہ میں گائیکار بن جاؤں، میں گانے والا بن جاؤں، میں ناچنے والا بن جاؤں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں کے اندر ناچ گانا عام ہو جائے، لوگ ڈیجوں میں اور لوگ موسیقی میں عام ہو جائے، کانوں میں موسیقی ان کی لگنے لگے، اور گھروں میں جس طریقے سے بجلی کی فٹنگ ہوتی ہے، جس طریقے سے پانی کی ٹنکی کی فٹنگ ہوتی ہے، آج میرے اور آپ کے گھروں میں اسی طریقے سے ڈیجوں کی فٹنگ ہوتی ہے، موسیقی کی فٹنگ ہوتی ہے، ناچ اور گانے کی فٹنگ ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے گھر میں اگر کسی کا برتھ ڈے ہے، کسی کا سال پورا ہو رہا ہے، اس سال کو منانے کے لیے، اس کا برتھ ڈے منانے کے لیے میں اور آپ ناچ گانے والوں کا انتظام کرتے ہیں، موسیقی کا انتظام کرتے ہیں، میں اور آپ رنڈیوں کو نچانے کا انتظام کرتے ہیں، تو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں جب ناچ گانا عام ہو جائے، موسیقی کی عام ہو جائے، تو یاد رکھنا یہ وہ فتنہ ہوگا جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اور اس فتنے سے آپ کیا کرنا؟ پرہیز کرنا۔ کیوں؟ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، مجھے سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، وہی میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا انما بعثت بکثرت المزامیر، مجھے ناچ گانے کو مٹانے
گانے کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے ناچ گانے کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے ناچ گانے اور جتنے بھی سننے کے اور لغو اور تفریحات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جہاں قرآن نے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوں کا تزکیہ کرنے کے لیے بھیجا گیا، دلوں کی صفائی کرنے کے لیے بھیجا گیا، دلوں سے بغض و عناد اور دشمنی کو اور جھگڑے اور فساد کو اور لہو اور لغویات کو نکالنے کے لیے بھیجا گیا۔ وہی میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کی آیتوں کو تلاوت کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ وہی میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت بکثرۃ المزامیر، مجھے کس لیے بھیجا گیا؟ ناچ گانے کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا، ناچ گانے پر روک لگانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جس طریقے سے آج ناچ گانا عام ہو رہا، آج موسیقی عام ہو رہی ہے، اسی طریقے سے کفار کے اندر بھی یہ چیز عام تھی، شراب نوشی عام تھی، جوا بازی عام تھی، ناچ گانا عام تھا۔ اسی ناچ گانے کو ختم کرنے کے لیے، اسی موسیقی کو ختم کرنے کے لیے، اسی جو طرح طرح کے پروگرام ہوا کرتے تھے اور طرح کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی لا کر نچائی جاتی تھی، یہی کام کس نے کیا تھا؟ کفار مکہ نے کیا تھا۔ اور اسی کام کو ختم کرنے کے لیے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، مبعوث کیا گیا تھا۔ آپ نے خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا تھا انما بعثت بکثرۃ المزامیر، مجھے مزامیر کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ناچ گانے کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جو ناچ گانا عام ہو رہا ہے، رنڈیوں کو نچانا عام ہو رہا ہے، موسیقی کا سننا عام ہو رہا ہے، اس کو توڑنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ آج وہی چیز میرے اور آپ کے درمیان میں عام ہے، آج وہی چیز میرے اور آپ کے نوجوانوں میں عام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یاد رکھنا ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ ناچ گانے میں عام ہوں گے، لوگ شراب میں لت پت ہوں گے، شراب کے نشے میں ہوں گے، وہ رات کو سوئیں گے اور صبح کو ان کی شکل بدل دی جائے گی۔ یاد رکھنا ان کو خنزیر بنا دیا جائے گا، ان کو بندر بنا دیا جائے گا۔ میں اور آپ موسیقی کو سنتے ہیں، میں اور آپ نشہ کرتے ہیں، میرے اور آپ کے نوجوان شراب کا نام بدل کر طرح طرح کے نام رکھ کر اس کو عام کرتے ہیں اور اس کو خود اپنے جسم پر استعمال کرتے ہیں، نشے کی حالت میں لت پت ہوتے ہیں اور نشے کی حالت میں گانوں میں لیڈ لگا لیتے ہیں، ایئر فون لگا لیتے ہیں اور اس کو لگا کر اچھے سے اچھا گانا، اچھے سے اچھا دھن والا گانا میرا اور آپ کا نوجوان کانوں میں لگا کر سوچتا ہے، دل کو سکون پہنچانے کے لیے، دل کو اطمینان پہنچانے کے لیے، اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے شراب پی کر نشے کی حالت میں سو جاتا ہے۔ یاد رکھنا اگر میں اور آپ اسی حالت میں سوئے ہوئے ہو اور وہ وقت آ جائے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی دی ہے، لوگوں اگر گانا عام ہو جائے، ناچنا عام ہو جائے، لوگوں میں شراب کے ناموں کو بدل کر اور اس کا نشہ کرنا عام ہو جائے اور وہ رات کے اندھیرے میں سوئے اور صبح کو اگر وہ خنزیر بنتا ہے، بندر بنتا ہے، تو میں اور آپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے چہرے پر آج 2-3 دانے نکل جائے، میں اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے پھرتا ہوں، شرم لگتی ہے، چہرہ اچھا نہیں لگ رہا، چہرے کی خوبصورتی ختم ہو گئی ہے، تھوڑی سی چوٹ لگ جائے میں اور آپ اپنے منہ کو اور چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ لیتے ہیں، چہرے کی خوبصورتی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن وہ پیشین گوئی جو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی اور مجھے اور آپ کو اور پوری امت محمدیہ کو یہ پیشین گوئی سنائی تھی اور ادا کیا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا، ایک وقت اور زمانہ ایسا آئے گا، لوگ موسیقی کو سنیں گے، لوگ ناچ گانے میں مدہوش ہوں گے، لوگ شراب کے نشے میں مدہوش ہوں گے، رات کو سوئیں گے اور وہ خنزیر یا بندر بن کر ان کی شکل صبح
چاک اور رونما ہوگی، ظاہر ہوگی، تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا، میرا اور آپ کا کہاں ٹھکانہ ہوگا سوائے اس کے ٹھکانے کے، سوائے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے اور اس کی امتی اور امت محمدیہ کہلانے کے۔ تو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس موسیقی کو کاٹنے کو آئے تھے، ختم کرنے کو آئے تھے۔ جو آج میں نے اور آپ نے ناچ گانا عام کر رکھا ہے، موسیقی کو سننا عام کر رکھا ہے، آج ذرا امام صاحب 5 منٹ لیٹ ہو جائے، 5 منٹ لیٹ نماز ختم ہو جائے، اس پر ببال بنا دیا جاتا ہے، ایک فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ مجھے امام صاحب کی باتیں اس لیے اچھی نہیں لگتی، موسیقی کا میں عادی ہو چکا ہوں، میں قرآن کی مخالفت کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا، اگر میں قرآن کی یا ایمان کے 5 منٹ لیٹ ہونے پر یا 5 منٹ دیر سے نماز کھڑے کرنے پر اعتراض کر رہا ہوں، فتنہ اور اس کو ببال بنا رہا ہوں، تو یاد رکھنا یہ قرآن کی ضد ہے، گویا میں قرآن کی مخالفت کر رہا ہوں۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی اور سنتوں کی اور طریقے کی مخالفت کر رہا ہوں، کہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ میں ناچ گانے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں ناچ گانے کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، میں موسیقی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آج میرے اور آپ کے نوجوان کو قرآن کی تلاوت کرنے میں جی نہیں لگتا، وجہ یہی ہے کہ موسیقی کا عادی ہو چکا ہے، گانے سننے کا اور بجانے کا عادی ہو چکا ہے، ناچ اور گانے کی محفلوں میں جانے کا عادی ہو چکا ہے، سنیما ہالوں کو بھرنے کا عادی ہو چکا ہے، اپنے گھروں کو سنیما ہال بنا رکھا ہے، اپنے گھروں میں LCD کا انتظام کر رکھا ہے۔ اگر کوئی ناچنے اور گانے والی نہیں ملتی، ڈی جے کا انتظام نہیں ہوتا، تو میں نے اپنے گھر میں LCD لگا رکھی ہے، اس میں خود بھی بیٹھتا ہوں، میری بیٹی بھی بیٹھتی ہے، میری بیوی بھی بیٹھتی ہے، میری ماں بھی بیٹھتی ہے، اور اس چیز کو میں LCD پر چلاتا ہوں، جس کو دیکھا جائے تو دل نہ خون کے آنسو رونے لگے، جس کو دیکھا جائے، جس پروگرام کو، جس مجلس کو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے شرم نہیں آتی۔ بوم برنے کا مقام ہے، جوان بیٹی برابر میں بیٹھی ہوئی ہے، جوان بیوی برابر میں بیٹھی ہوئی ہے، جوان بہن برابر میں بیٹھی ہوئی ہے، اور ان گائےکاروں کا اور ناچنے اور گانوں کا میں اور آپ ان کی محفلیں کو سن رہے ہیں، ان کے ناچ اور گانے کو دیکھ رہے ہیں، ان میں بے حیائی کو دیکھ رہے ہیں، اپنے اندر بے حیائی کو عام کر رہے ہیں، اپنی بیٹی کے اور اپنی بہنوں کی زندگی میں بے حیائی کو اور بے شرمی کو عام کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، اس کا نزول اسی وقت ہوا تھا۔ ایک سردار تھا نذر بن حارث، اس نے سے دیکھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی محفل سجتی ہے، تمام کے کفار مکہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہیں، جو آپ کی رسالت کی مخالفت کرتے ہیں، جو آپ کی دعوت کو جھوٹا کہتے ہیں اور آپ کو آخری نبی نہیں بلکہ جھوٹا نبی مانتے ہیں، وہ بھی جب آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی محفل کو سجاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کو کرتے ہیں، بڑے بڑے کفار مکہ کے سردار چھپ چھپ کر قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں۔ قرآن میں وہ حلاوت تھی، قرآن کی آیتوں میں وہ چاشنی تھی، جس چاشنی کو، جس حلاوت کو میں نے اپنے اوپر نہ سننے میں لایا تو موسیقی کو اپنے اوپر عام کر لیا، موسیقی کی عادت کو بنا لیا۔ وہ کفار مکہ جو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، رسالت کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کو نبی نہیں مانتے، آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے، جو قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، ان کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، آپ کو شاعر کہتے ہیں، آپ کو ساحر کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں۔ وہی کفار مکہ، وہی بڑے بڑے سردار آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوتوں کو سننے کے لیے آتے ہیں، چھپ چھپ کر سنتے ہیں، کہیں میرا باپ نہ دیکھ لے، فلاں خاندان والا نہ دیکھ لے، فلاں پڑوسی نہ دیکھ لے۔ کیوں؟ قرآن کی حلاوت تھی، قرآن کی چاشنی ان کو معلوم ہوتی تھی۔ جب نذر بن حارث کو معلوم ہوا کہ اگر یہی طریقہ چلتا رہا، یہی مجلس محمد کی چلتی رہی، محمد ہمارا سردار بن جائے گا، محمد کو لوگ پوچھنے لگیں گے، محمد پر جو قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، اس قرآن کو، اس کتاب کو، اس مقدس اور پاکیزہ کتاب پر لوگ ایمان لائیں گے، ہمارا اور آپ کا کاروبار ختم ہو جائے گا، ہماری تجارتیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ لوگوں کو عام کرتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اے لوگوں، محمد تمہیں عاد اور سمود کے واقعات سناتا ہے، اور محمد واقعات اور قصے اور کہانی سنا کے قوم عاد اور قوم سمود کی تمہیں نماز
نماز کی دعوت دیتا ہے، زکوٰۃ کی دعوت دیتا ہے، بیت اللہ کے حج کی دعوت دیتا ہے، لوگوں پر غریبوں کا سہارا بننے کی دعوت دیتا ہے۔ اے لوگوں آؤ ہماری مجلسوں میں آؤ، ایک سے ایک لڑکی نوجوان اور خوبصورت ہماری مجلسوں کی محفلوں میں وہ رونق بن کر آپ کے سامنے آئے گی، ناچ گانا عام ہوگا اور جوا عام ہوگا، شراب وہاں عام ہوگی۔ آپ ہماری مجلسوں میں آئے، آپ ہماری دعوت پر لبیک کہے، آپ ہماری دعوت کو قبول کرے۔ جبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نضر بن حارث نے وہ مجلس سنائی، طرح طرح کی خوبصورت سے خوبصورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑکیوں کو نچایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد آپ اپنی قرآن کی تلاوتوں کو بند کر دیجئے، آپ اس دعوت کو بند کر دیجئے، ہم فلاں خوبصورت لڑکی سے آپ کا نکاح کر دیں گے، فلاں دولت ہم آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے، فلاں سردار کو ہم آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے، لیکن مجھے تو اور میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مبعوث کیا تھا بکثرت المزامیر، ناچ گانے کو توڑنے کے لیے، شراب نوشی کو ختم کرنے کے لیے، ظلم و زیادتی کو ختم کرنے کے لیے، فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دیکھا گیا کہ لوگ نضر بن حارث کی مجلسوں میں زیادہ شوق رکھتے ہیں اور رغبت رکھتے ہیں، قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اے نضر بن حارث لوگوں کو لغویات کے ذریعے، تفریحات کے ذریعے اور ناچنے اور گانے والیوں کے ذریعے خوبصورت سے خوبصورت لونڈی لا کر اور نچا کر بہکانے کے ذریعے لا رہا ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا لوگوں کے پاس کوئی علم نہیں ہے، لوگ تو نادان ہیں، لوگ تو ناواقف ہیں، لوگ تو بے وقوف ہیں، لوگ جانتے نہیں ہیں نضر بن حارث کی مجلسوں میں جانے کا کیا نتیجہ ہے اور آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں اور دعوت پر اور رسالت پر اقرار کرنے کا کیا نتیجہ ہے۔ لوگوں پہ یہ آیت نازل ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے اولئک لہم عذاب مہین، ایک سخت عذاب کی، ایک سخت وعید کی اللہ کی طرف سے ایک قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام لوگوں کے سامنے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ کہ اے نضر بن حارث یہ لوگوں میں سے بعض لوگ ہیں جو لوگوں کو خریدتے ہیں، لوگوں کو لغویات کے ذریعے خریدتے ہیں، تفریحات کے ذریعے خریدتے ہیں، ناچ اور گانے کے ذریعے خریدتے ہیں، بغیر علم لوگوں کے پاس کوئی علم نہیں ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین جو لوگوں کو ایسی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو ایسی مجلسوں میں لے جا رہے ہیں، لوگوں کو ایسی محفلوں میں لے جا رہے ہیں، اولئک لہم عذاب مہین ان کے لیے ایک سخت عذاب کی وعید میرے اور آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس موسیقی کو، اس ناچ گانے کو، ان رنڈیوں کی محفلوں کو دیکھنے سے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا انما بعثت بکثرت المزامیر، مجھے تو کثرت سے مزامیر کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ناچ گانے کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آج میں اور میرے اور آپ کے نوجوان اپنے گریبانوں میں جھانک سکتے ہیں، اپنے گھروں کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے گھروں میں، میرے اور آپ کے موبائلوں میں، میرے اور آپ کے خاندان میں، میرے اور آپ کے معاشرے میں، میرے اور آپ کے گلی کوچوں میں ناچ گانا عام ہو گیا ہے۔ ایک صحابی ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ڈی جے بجائے جاتے ہیں، ناچ اور گانے بجائے جاتے ہیں، میں ان محفلوں کو سجانا چاہتا ہوں، میں ان محفلوں کی رونق بننا چاہتا ہوں۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور برابر میں بیٹھے ہوئے صفوان بن مروان کہتے ہیں کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے فوراً کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کم بخت میری مجلس سے چلا جا، اگر آج پہلی مرتبہ تم میری مجلس میں نہ آتا تو میں جانتا اور میرا رب جانتا میں تیرا کیا حشر کرتا یا میرا رب تیرا کیا حشر کرتا۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ ڈیجوں کا کام کرتے ہیں، ناچ گانوں کا کام کرتے ہیں، موسیقی کا کام کرتے ہیں، گاڑیوں میں ڈیجے لگا کر طرح طرح کے کولم لگوا کر لوگوں کے رونق بنتے ہیں، لوگوں کو پریشانی پہنچاتے ہیں، اگر وہ ایسا کاروبار کر رہے ہیں، ایسی تجارت کر رہے ہیں تو وہ تجارت ناجائز ہے، وہ تجارت حرام ہے۔ یاد رکھنا اگر میرا اور آپ کا نوجوان بھی اگر کہیں ایسی جگہ اپنی گاڑی
میں ڈیجے لگوا کر سجوا کر رونق بنتا ہے لوگوں کی، اور وہ ایسا کاروبار کر رہا ہے، اس کا کاروبار حرام ہے، اس کی کمائی حرام ہے، اس کے گھر کا کھانا حرام ہے، اس کے ساتھ رہنا حرام ہے، اس کے ساتھ تعلق بنانا ناجائز اور حرام ہے۔ جو لوگ ڈیجے بجا کر لوگوں کے سامنے ناچ گانے کو عام کرتے ہیں، رنڈیوں کو نچاتے ہیں، موسیقی کو عام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوتوں سے دور کرتے ہیں، وہ قرآن کی ضد ہے، قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، رب کی مخالفت کر رہے ہیں، آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اور سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اگر میری اور آپ کی اسی درمیان میں اسی حالت میں موت آ جاتی ہے تو میں اور آپ آقا کو یا اپنے رب کو کس حالت میں وہ دکھائیں گے؟ کیسا میرا اور آپ کا حشر ہوگا؟ حشر وہی ہوگا جو میرے اور آپ کے آقا نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو من، جو آدمی جس آدمی کی مشابہت اختیار کرے گا وہ کل حشر کے میدان میں اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ اس کا ساتھ حشر ہوگا۔ تو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کے بارے میں اور مزمرات کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ کیا ہے؟ قیامت کے قریب فتنہ رونما ہوگا، ظاہر ہوگا۔ آپ اس فتنے سے بچنا، لوگوں کو بچانا، اپنی اولادوں کو اور نسلوں کو بچانا، اور اپنی لڑکیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی گھر کی عورتوں کو بچانا، کیونکہ قیامت کے قریب فتنہ ہوگا، اور فتنہ ایسا ہوگا کہ اس فتنے سے صاف ظاہر ہوگا کہ قیامت کیا ہے؟ قریب ہے۔ اگر میں اور آپ بھی موسیقی میں مبتلا، میرا اور آپ کا نوجوان بھی موسیقی میں مبتلا ہے، یا ایسا کاروبار کرتا ہے، ایسی تجارت کرتا ہے، ایسی جگہ گاڑی چلاتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا، وہ آج ہی توبہ کرے اور اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے، اور دوسری تجارت اپنے لیے اختیار کرے، اپنے راستے کو بدلے، اپنے طریقے کو بدلے، اپنی کمائی کے ذریعے اور وسیلے کو بدلے، تاکہ کل میرا اور آپ کا ان لوگوں کے ساتھ حشر نہ ہو جن کے بارے میں میرا اور آپ کا رب جہنم کا فیصلہ فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔